میں نے اس سے بات کرنے کے لیے گھر والوں سے چوری چھپے موبائل رکھا ہوا تھا۔ میں دن رات اس سے چھپ چھپ کے باتیں کرتی رہتی تھی۔ پھر مجھے اور میری فیملی کو میرے ابو کے پاس باہر کے ملک جانا پڑ گیا۔ وہاں جا کر بھی میں دن رات اسی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میرے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا اور میرا موبائل بھی لے لیا۔ میں وہاں سے ضد کر کر واپس آ گئی۔ واپس پہنچتے ہی رات کو میں اس سے ملنے چلی تھی۔ میری ساری فیملی کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ مجھے گھر نہیں جانا، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا کہ پلیز تم گھر جاؤ اور گھر جا کر ہماری شادی کی بات کرو۔ میں گھر گئی تو گھر والوں نے میری کوئی بات نہیں سنی، بس مجھے بہت دیر تک مارتے پیٹتے رہے۔ اتنی مار کھانے اور اتنی پابندیاں لگنے کے باوجود میں اس سے روز بات کرتی رہی، چھپ چھپ کر اس سے ملتی رہی اور گھر والوں سے بار بار مار بھی کھاتی رہی۔ ایسے ہی 7 سال بیت گئے۔ پھر میں نے ایک دن اسے بولا کہ میرے گھر والے شاید ہماری شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گے، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تو کیوں نہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں؟ پر اس نے کہا کہ نہیں، جہاں ہم نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں ہم تھوڑا اور انتظار کریں گے، یہاں تک کہ ساری زندگی بھی اگر انتظار کرنا پڑا تب بھی کریں گے۔ پھر ایک دن وہ مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ میری منگنی ہو گئی ہے اور ہو سکے تو مجھے بھول جاؤ، اور کال بند کر دی۔ اس کا نمبر بھی بند جانے لگا۔ میں پاگل ہو چکی تھی۔ میں اس کے گھر کی طرف بھاگی۔ اس کے گھر جا کر میں نے اس کی بہت منتیں، بہت ترلے کیے۔ میں نے اس سے بہت واسطے دیے۔ میں اس کے پاؤں تک پڑ چکی تھی۔ اس کے پاؤں کو چوما کہ پلیز پلیز مجھے مت چھوڑو۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کو میری حالت پر ترس آ رہا تھا، مگر اگر نہیں آیا تو بس اسے نہیں آیا۔ میں وہاں سے نکلی تو میں زندہ لاش بن چکی تھی۔ 1 سال ہونے کو ہے اس کی جدائی میں۔ سنا ہے اب اس نے شادی بھی کر لی ہے، پر میں آج بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں آج بھی پاگلوں کی طرح اسی کے انتظار میں ہوں۔